بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو۔ ہر شخص اپنی آنکھوں سے ہر روز ہر لمحہ اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے کہ اس کے سر پر یہ بلند و بالا آسمان چھت کی مانند بغیر کسی ستون کے قائم ہے۔ کیا دنیا میں آج تک کسی انسان نے ستون کے بغیر کوئی عمارت قائم کی؟ اور کیا عقل انسانی اس کا تصور کر سکتی ہے؟ اور کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ لیکن اللہ کی قدرت کا یہ عظیم شاہکار کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ بہت بڑی قدرت و طاقت کا مالک ہے؟ کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ چاند کرۂ ارض سے قریبی سیارہ ہے جو لگتا ہے کہ ہم سے نہایت قریب ہمارے سروں پر ایک چھوٹی سی ٹکیا کی مانند معلق ہے۔ کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کا حجم اور زمین سے اس کی مسافت کیا ہے؟ سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ چاند ہم سے 2.5 لاکھ میل سے کم دور نہیں۔ اس طرح اس وسیع و عریض زمین سے چاند کے حجم کا معائنہ کیا جائے تو وہ زمین سے 50 گنا بڑا ہے۔ سورج کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ کرۂ ارض سے 13 لاکھ گنا بڑا اور زمین سے تقریباً 1496 ملین کلومیٹر دور ہے۔ سورج ہی کی طرح بلکہ اس سے کئی گنا بڑے اور سورج سے بے انتہا بلندی پر بے شمار کواکب اللہ کے حکم سے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ افق پر ٹمٹمانے والے ستارے اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں۔ علم فلکیات کے ایک ماہر کا کہنا ہے کہ دنیا کے تمام ساحل پر ریت کی جتنی کنکریاں ہیں اس سے زیادہ آسمان کی بلندی پر ستاروں کی تعداد ہے۔ اس کے بعد کوئی اندازہ لگائے کہ آخر یہ آسمان کتنی بلندی پر ہے۔ کیا یہ انسان کے لیے سزاوار ہے کہ آسمان اور زمین کی عظیم بادشاہت کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے سرنگوں ہو؟ آسمان و زمین کی تخلیق کے مقابلے میں حقیر پانی کی بوند سے پیدا ہونے والے انسان کی کیا حیثیت؟ ارشاد باری تعالی ہے، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اسے بنایا، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا، اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ یہ ساری دنیا بنانے والا کون ہے؟ آخر اتنے بڑے آسمان پر جیسے ہی نظر پڑتی ہے تو دل کے اندر سے ایک آواز آ جاتی ہے، اور وہ آواز ہے یا badiu السماوات والارض، آسمان اور زمین کا موجد، جس نے انہیں کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا فرمایا۔ ان کی تخلیق انتہائی حسن و جمال اور تخلیق بے مثال اور عجیب و غریب پختہ نظام پر قائم ہے۔ پیارے دوستو، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یا badiu السماوات والارض کا معنی کیا ہے۔ ساری کائنات کو اکیلا پیدا فرمانے والا۔ پیارے دوستو، یہ وہ نام ہے کہ اس نام کا ذکر کرنے سے انسان کے ساتھ وہ معجزات رونما ہوتے ہیں کہ جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس نام کا ذکر انسان کو کینسر جیسی خطرناک بیماریوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو ایک واقعہ بھی بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کے پڑھنے کے حیران کن معجزات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کے آغاز سے قبل پیارے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکے۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، اسلام آباد کے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر شکیل شاہ کی بیوی کو کینسر کی بیماری لاحق ہو گئی۔ تشخیص کے ساتھ ہی ڈاکٹرز نے معذرت کی اور یہ کہہ کر مذکورہ پروفیسر کو چلتا کیا کہ آپ کی بیوی صرف 15-20 دن کی مہمان ہے، اس کا علاج اب کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ بات
عام طور پر قیامت ڈھاتی ہے، اور جس کا مجھے خود بھی پتا ہے، کیونکہ اس قیامت سے میں 1000 بار گزرا ہوں۔ اتنی آسانی سے کوئی کیسے مان لے کہ مریض چند دنوں کا مہمان ہے؟ اس لیے اس کو گھر میں رکھنا ہی بہتر ہے۔ بہرحال ڈاکٹرز بھی علمی بنیادوں پر فیصلے کرتے ہیں۔ دوسرے عام لوگوں کی طرح پروفیسر بھی مان نہیں رہا تھا اور منت سماجت میں لگ گیا۔ ڈاکٹرز نے لاکھ سمجھایا، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات والی صورتحال۔ خیر، ڈاکٹرز نے مریض کو داخل کیا، اور وہ بھی صرف خون کی منتقلی کے لیے۔ پروفیسر صاحب کو لیگل ڈاکومنٹیشن کا کہا گیا، اسی لیے وہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طرف پلک جھپکتے ہی پہنچ گیا۔ اب یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ پروفیسر صاحب جیسے یونیورسٹی سے نکلے تو ایک سفید ریش بزرگ گاڑی کے آگے کھڑے ہو گئے۔ پروفیسر صاحب چونکہ جلدی میں تھے، کیونکہ ان کی شریک حیات زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، تبھی آگے بڑھنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ خیر، انہوں نے بزرگ سے پوچھ ہی لیا، جی بابا جی، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بابا جی نے جواب دینے کے بجائے اگلی سیٹ پر بیٹھنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ جیسے ہی بیٹھ گئے، پروفیسر صاحب دوبارہ گویا ہوئے۔ میں نے کہا، آپ کو ڈراپ کروں؟ اب اسے اتفاق کہیے کہ بابا جی کی منزل بھی اس اسپتال کے آس پاس ہی تھی جہاں پروفیسر صاحب کی بیوی داخل تھی۔ دونوں جب روانہ ہوئے تو بابا جی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح اس پروفیسر کو دے دی، ایک سرد آہ بھری، اور پروفیسر کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کی بیوی کینسر کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، آپ میری بات مان لیں اور اپنی بیوی کو آج کے بعد روزانہ ہر نماز کے بعد 100 بار یا بدیو السماوات والارض پڑھ کر پانی پلا دیا کرو۔ اللہ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ کینسر کا بس یہی ایک علاج ہے۔ پروفیسر نے جیسے ہی باتیں سنی، اس پر لرزہ طاری ہو گیا، اور حیران ہونا بجا تھا، کیونکہ بابا جی کو انہوں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، اور جس نے ان کی پوری کہانی بتا دی تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ بابا جی سے یہ پتہ لگانے کی کہ وہ کون ہیں اور یہ سب کیسے جانتے ہیں، لیکن بابا جی کے دبدبے کے سامنے وہ لاچار نظر آئے۔ بابا جی جب گاڑی سے اتر رہے تھے تو یہ ان کے آخری الفاظ تھے، یا بدیع السماوات والارض کی تسبیح کو روزانہ یاد سے پڑھتے رہنا، اور اپنی شریک حیات کو سورہ رحمان کی تلاوت بھی روزانہ سناتے رہنا۔ 1-2 مہینے میں آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ پروفیسر ویسے بھی ڈاکٹر سے مایوس ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اسپتال سے گھر پہنچا، اس نے یا بدیع السماوات والارض کی تسبیح کرنا شروع کی، پانی پر دم کر کے وائف کو پلانا شروع کیا، اور ساتھ ہی سورہ رحمان بھی وائف کو سناتے رہے۔ میں نے جب کہانی یہاں تک سنی تو چونکہ مجھے بھی ضرورت تھی، اس لیے سیدھا اسلام آباد پہنچ گیا، اور مذکورہ پروفیسر کا نام شکیل شاہ تھا۔ اس سے ملا اس کی رہائش گاہ پر۔ یہ سال 2018 میں رمضان کا شاید 22واں روزہ تھا۔ آگے کی کہانی میں نے ان سے خود سنی۔ وہ کہتے ہیں، میری بیوی کی تکلیف میں کمی آتی رہی۔ ڈاکٹرز کے بتائے ہوئے 15 دن سے جب ہم بچ گئے تو پھر میرا حوصلہ اور بھی بڑھ گیا۔ یا بدیع السماوات والارض کی تسبیح کے مسلسل استعمال اور سورہ رحمان سنانے کے پورے 1 مہینے بعد جب ہم نے ٹیسٹ کروائے تو بیماری کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آپ کو پتا ہے 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور پروفیسر صاحب کی بیوی اب بھی حیات ہے، اور پروفیسر صاحب اب باقاعدہ سیمینارز میں جاتے ہیں اور یا بدیع السماوات والارض کی تسبیح کی افادیت اور کینسر پر اکثر وہ اپنے طلباء کو بتاتے ہیں۔ ان کے پاس ان مریضوں کی باقاعدہ لسٹ تھی جو اس عمل سے شفا یاب ہو چکے تھے۔ پیارے دوستو، یا بدیع السماوات والارض کی تسبیح کو آپ ہر طرح کی خطرناک بیماریوں کے لیے پڑھ کر مریض کو پلا سکتے ہیں۔ آج کوئی گھرانہ شاید ہی ایسا ہو جس میں کوئی بیمار نہ ہو۔ اگر بڑی نہیں تو چھوٹی موٹی بیماریاں تو عام ہیں۔ آپ اللہ کی ذات پر مکمل یقین کے ساتھ یہ عمل کریں جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اس اللہ کو آپ کی حاجت پوری کرنے میں، اس کے خزانوں میں سوئی برابر بھی کمی نہیں آنی۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت اس کو پکاریں، یا بدیع السماوات والارض کی تسبیح تو ہماری مدد فرما، یا بدیع السماوات والارض کی تسبیح تو ہماری مشکلات کو حل فرما، یا بدیع السماوات والارض کی تسبیح کے ذکر سے انسان کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جاتی۔ یا بدیع السماوات والارض کی تسبیح پڑھنے کی آج ہی سے تربیت بنا لیں۔
آخر میں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. کسی ایک بھائی بہن نے بھی اس سے فائدہ اٹھا لیا تو آپ کی آخرت بن جائے گی انشاءاللہ. آخر میں پیارے دوستو آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ایسی ہی مزید معلوماتی اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. شکریہ. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.